آج ہم انشاءاللہ سورۃ الدہر کا دوسرا جو رکوع ہے یعنی آیت نمبر 23 سے لے کر جو 31 تک یہ رکوع ہے اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق نمبر 59 ہے، سورۃ الدہر 29واں پارہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا۔ واذکر اسم ربک بکرۃ وأصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ پر اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ فاصبر پس آپ صبر کیجئے، لحکم ربک اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم کی خاطر۔ ولا تطع منہم اور نہ آپ بات مانیے، منہم ان کافروں میں سے، کسی بھی آثمن گناہگار کی، او کفورا یا کسی بہت بڑے کافر ناشکرے کی۔ واذکر اسم ربک اور ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا، بکرۃ وأصیلا صبح اور شام، پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ ومن اللیل اور رات کے وقت بھی، فاسجد لہ پس آپ اس اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
اور اس اللہ کے لیے پاکیزگی بیان کریں لمبی رات۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سے جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اہل ایمان کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر اس قرآن کو، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دیکھنے کو ایک چھوٹی سی آیت ہے، یعنی آدھی سطر کی آیت ہے، صرف آدھی سطر، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بہت بڑے بڑے 3 عقیدے اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیے، بڑے بڑے اہم 3 عقائد اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ایک عقیدہ تو ان میں سے یہ بیان ہوا ہے کہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ اور ان کے ہم نوا یہودی یہ بات کہتے تھے، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتا ہے، خود ترتیب دیتا ہے، اور خود بنا کر، خود گڑھ کر، خود ترتیب دے کر اور ہمیں سنا کر کہتا ہے یہ اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا ان کا اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا ان کے اس باطل، غلط، فرسودہ اس نظریے کا رد کیا، اور بڑے کمال طریقے سے رد کیا۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ دیکھو کہ اگر اس قرآن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا سکتا ہوتا، خود بنا سکتا ہوتا، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ ایک ان پڑھ آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو تمہیں تو اپنے علم پر، اپنے ہنر پر، اپنی فقاہت پر اور اپنے یعنی پڑھا لکھا ہونے پہ بڑا ناز بھی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ ہے۔ تو پھر چیلنج ہے تمہیں کہ اگر یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا سکتا ہے تو پھر تمہیں بھی چیلنج ہے کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر یہ سارے جن اور سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، فرمایا کہ وہ اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ نے چیلنج دیا، ہاں اگر تم کہتے ہو تو پھر بنا کر دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کے اندر کچھ تخفیف پیدا کی،
کہ تم اس قرآن جیسا قرآن تو بنا نہیں سکتے، اس کی 114 صورتیں ہیں، چلو کیا کرو کہ 10 صورتیں ہی اس جیسی بنا کر دکھا دو۔ سورہ الحجر، وہاں اللہ نے بیان کیا کتنی صورتیں بنا کر دکھا دو، چلو زیادہ نہ صحیح 10 تو بنا دو، لیکن وہ 10 بھی کہاں بنا سکتے تھے؟ بھلا مخلوق جو ہے وہ خالق کے کلام جیسا کلام بنا سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے مرحلے پر پھر چیلنج دیا کہ تم پورے قرآن جیسا قرآن تو نہیں بنا سکتے اور 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے، تو چلو ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت ہی لے آؤ، لیکن وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اس طرح ان کو لاجواب کر دیا، اور ان کے پاس اب کوئی جگہ نہیں تھی بھاگنے کی۔ اچھا، پھر اللہ نے ایک اور انداز سے ان کو سمجھایا، فرمایا تم یہ بات کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے قرآن بنا لیتا ہے۔ سنو، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک قرآن کی ایک آیت بھی بناتا اور پھر کہہ یہ دیتا کہ یہ آیت جو ہے نا یہ یعنی کہ اللہ کی آیت ہے، بناتا خود اور کیا کہتا، یہ اللہ نے آیت نازل کی ہے، فرمایا ہم تو اس کو ایسی سزا دیتے کہ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ یہ قرآن میں آیت ہے، سورہ الحاقہ، فرمایا کہ ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں کا یہ عقیدہ، کافروں کا یہ نظریہ اور ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ بے بنیاد تھیں اور یعنی کہ بے مقصد تھیں، بغیر دلیل کے تھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا کہ اے نبی آپ نے ان کی باتوں میں آ کر پریشان نہیں ہونا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر، اللہ ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر۔ تو بات سمجھ آ گئی نا، کتنی بڑی اس کے اندر ایک بات ہے، کتنا بڑا مضمون ہے کہ اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا، خود نہیں ترتیب دیا، بلکہ اللہ نے اتارا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ قرآن کس پر نازل ہوا، کس پر نازل ہوا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے نا، کس پر نازل ہوا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں کو یہ ایک بڑا اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلام نازل کرنے کے لیے یہی مکے کا یتیم ہی ملا تھا۔ مکہ کے اندر ابو جہل رہتا ہے، اتنا بڑا سردار ہے، مکے کے اندر یہ یعنی کہ ولید بن مغیرہ رہتا ہے، بہت بڑا سردار ہے، اور یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، اور یہ فلاں سردار، یہ بڑے بڑے سردار یہاں رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کلام نازل کرنا تھا تو اس یتیم پر ہی نازل، بڑے کسی سردار پر نازل کرتا۔
یا پھر ہمارے قریب یہ جو طائف کا شہر ہے وہاں پر جو سردار عبد یالیل ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سردار ہے، اس پر قرآن نازل کرتا، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو رب کی رحمت ہے اس کے تقسیم کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے کہ میرے پاس ہے؟ یہ رحمت کو تقسیم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، تیرے رب کی رحمت کو یہ ظالم تقسیم کریں گے کہ میں خود تقسیم کروں گا؟ اب میری مرضی ہے کہ میں یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاروں یا کسی پر اتاروں، یہ تو میری ثواب دید ہے، سمجھ آئی نا؟ فعال لما یرید، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور کس پر نازل کیا ہے؟ آپ پر نازل کیا ہے، اپنی ثواب دید پر نازل کیا ہے، بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ، اور بڑے یعنی اس کے پیچھے ہمارا ایک بہت بڑا حکیمانہ فیصلہ ہے آپ پر نازل کرنا۔ آپ ان کے درمیان رہے، نہ آپ نے کبھی کوئی جھوٹ بولا، نہ آپ نے کوئی بددیانتی کی، نہ آپ نے کوئی وعدہ خلافی کی، نہ کسی کو کوئی گالی گلوچ یا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا، پوری 40 سال کی زندگی بے داغ زندگی، بے داغ زندگی۔ تو لہٰذا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور دوسری بات کیا بتائی کہ آپ پر نازل کی ہے، آپ پر نازل کی۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل جب آیا تھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس معراج کے واقعہ کے بعد، اور اس نے آ کر کہا کہ تو یہ بات مان لے گا کہ کوئی آدمی ایک ہی رات کے اندر وہ سارا جناب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں بھی جائے، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر، یہ سارا تو کیا مان سکتا ہے تو ابو بکر کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں کوئی بندہ چلا بھی جائے آ بھی جائے، سمجھے نا؟ تو وہ کہنے لگا ابو جہل اچھا تو خود مان رہا ہے نا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تیرا نبی، تیرا رسول، تیرا پیر و مرشد اب یہ بات کہتا ہے، جس کے تو مرنے مرتا ہے، جس کی حمایت کرتا ہے، اور جس کی ہر بات کو تو حرف آخر مانتا ہے، اب تیرے اس نبی نے یہ بات کہی ہے، اب بتا۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ بات سن کر کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میری ویسے ابھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن اگر ان کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے تو ابو بکر مانتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ کہ ابھی تو کہہ رہا تھا ایسے نہیں، کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر پھر اپنے نبی کی غلطیاں نہیں نکالتے، کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کی پھر غلطیاں نہیں نکالتے۔ کلمہ جو میں نے پڑھا، میں تو یہ بات بھی مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے، ان پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ اب مجھے بتا، میں تو اس بات کو بھی مانتا ہوں، اب تو اس بات کو مانے گا؟ میں تو اس بات کا بھی عقیدہ رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آتا ہے؟ فرشتہ آتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات اللہ نے یہ سمجھائی کہ یہ ہم نے قرآن کسی اور پر نہیں اتارا، کس پر اتارا ہے؟ آپ پر اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری امت کے اندر نا 30 بڑے بڑے دجال، بڑے بڑے مکار قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، اور ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں رسول ہوں، ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں کیا ہوں؟ رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا خبردار، یاد رکھو وہ سارے کے سارے بہروپیے، سارے کے سارے فراڈیے، اور سارے کے سارے جھوٹے اور مکار کذاب دجال قسم کے لوگ ہوں گے۔ خبردار، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اللہ کا نبی اور رسول نہیں۔ تو بات سمجھ آئی نا کہ اللہ کا سچا رسول کون ہے؟ جس پر اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی بھی دلیل ہے، سمجھے نا؟ تو میرے بھائیوں، جس پر قرآن اتارا گیا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی، ہمارے رسول، اور ہم نے ان کا کلمہ بھی پڑھا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، سمجھے نا؟ تو میں یہاں پر اگر یہ بات تھوڑی سی عرض کر دوں کہ ہم نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے، اور خاتم النبیین ہوتے ہوئے، ختم الرسل ہوتے ہوئے، سید الاولین والآخرین ہوتے ہوئے، ہم نے جو اپنے اپنے آج امام پکڑے ہوئے ہیں یا اپنے اپنے پیر پکڑے ہوئے ہیں، اور ان اماموں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ کہاں جائز ہے؟ یہ کہاں جائز ہے کہ بھائی ایک آدمی کہتا ہے میں اس طرح اپنی زندگی گزاروں گا جس طرح امام مالک مجھے کہیں گے؟ کیوں؟ میں امام مالک کا مقلد ہوں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ میں تو جی اس طرح زندگی گزاروں گا کہ جس طرح مجھے امام شافعی کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کا مقلد ہوں، میں ان کی فقہ مانتا ہوں۔ تیسرا کہے گا کہ میں تو امام محمد بن حنبل کی فقہ کو مانتا ہوں، میں ان کا مقلد ہوں، میں ان کے مطابق نماز پڑھوں گا، میں ان کے مطابق قربانی کروں گا جس طرح مجھے وہ کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کا مقلد ہوں۔ ایک چوتھا اٹھے گا، وہ کہے گا کہ میں تو امام ابو حنیفہ ان کو اپنا امام مانتا ہوں، ان کو اپنا مجتہد اور فقیہ مانتا ہوں، لہٰذا میں نماز حنفی پڑھوں گا جس طرح مجھے امام ابو حنیفہ بتائیں گے، میں طلاق بھی اس طرح دوں گا جس طرح مجھے امام ابو حنیفہ کہیں گے، میں اسی طرح رجوع کروں گا جس طرح مجھے امام ابو حنیفہ کہیں گے، میں اسی طرح عمرہ کروں گا، حج کروں گا، روزہ رکھوں گا، سحری اور افطاری کروں گا جس طرح مجھے امام ابو حنیفہ کہیں گے۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر ساروں نے اپنے اپنے اماموں کے ہی پیچھے چلنا تھا تو پھر وہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کدھر جائے گا؟ وہ صرف ایک ایک نام کی حد تک ہے، وہ صرف اور صرف ایک فارمیلٹی کی حد تک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں، ہم نے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکڑا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہم نے کسی کو امام نہیں پکڑا دین کا۔ دین کا امام، ہمارے دین کے امام کون ہے؟ صرف محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دوسری بات کیا بیان کی؟ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ پہلا شبہ کافروں کا یہ دور کر دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ خود بنا کے لاتا ہے، جھوٹ ہے، اور دوسری بات یہ واضح کی کہ ہم نے یہ قرآن کسی اور شخص پر نازل نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ نازل کیا ہے اے نبی آپ پر نازل کیا ہے، آپ پر، آپ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں۔
یہ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ نبی سے۔ ہاں، وہ جو 30 ہوں گے نا جھوٹ بولنے والے، وہ بھی کہیں گے ہمارے پاس کلام آتا ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام آتا ہے، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب تھا نا، بے ایمان، وہ دعویٰ کرتا تھا، کہتا میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس کلام آتا ہے، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ اور اسی طرح یہ پنجاب کا جو گرداسپور کا تھا، یہ قادیان کا غلام احمد قادیانی، یہ بے ایمان بھی دعویٰ کرتا تھا میرے پاس بھی وحی آتی ہے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ تو میرے بھائیو بات سمجھ آئی نا؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ ہم نے قرآن نہ تو مسیلمہ کذاب پر اتارا ہے، نہ ان 30 نبوت کے جھوٹے دعوے داروں پر اتارا ہے، نہ اس غلام احمد قادیانی بے ایمان پر اتارا ہے۔ کس پر اتارا ہے؟ آپ پر اتارا ہے۔ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ دو باتیں ہو گئی نا۔ اچھا، تیسری بات پھر اللہ نے کیا بیان کی؟ فرمایا کہ ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا ہے تنزیلا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہم نے یہ قرآن سارے کا سارا یک دم نیچے نہیں بھیج دیا، لو جی پڑھتے رہو، نہیں، بلکہ یہ قرآن 22 یعنی کتنے 22 سال 6 ماہ اور کچھ دنوں کے اندر یہ قرآن نازل ہوا۔ 22.5 سال لگے اس قرآن کو نازل ہونے میں۔ کوئی بات سمجھ آئی نا؟ تورات اللہ نے نازل کی تھی تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی تھی کہ یکدم نازل کر دی تھی؟ قرآن میں آتا ہے کہ جب تورات کو اللہ نے نازل کرنا چاہا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے چیدہ چیدہ منتخب افراد لے کر، بڑے بڑے زعماء اور بڑے بڑے جو ہے نا قابل اعتبار، تو وہ آدمی لے کر نا 70 آدمی لے آؤ، وہاں طور پہاڑ پر ہم آپ کو تورات دیتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، 70 آدمی ساتھ لیے، اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، اور وہ تورات کی ساری جو تختیاں تھیں وہ یک دم جناب موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، ساری کی ساری تورات، یہ لو جی، سمجھے نا؟ موسیٰ علیہ السلام پر تورات تھوڑی تھوڑی کر کے نازل نہیں ہوئی، ساری کی ساری یک دم نازل۔ لیکن قرآن کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور اس کی اللہ نے قرآن میں 2 وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ اگر کافر کوئی تمہارے پاس اعتراض لے کر آئیں، کوئی ایلیگیشن لگائیں، تو ہم فوراً پھر اس کا بر موقع بر وقت جواب دیں۔ سمجھ آئی نا؟ وہ آپ پر کوئی اعتراض کریں تو ہم کیا کریں گے؟ پھر بر وقت ان کا اعتراض کا جواب دیں گے۔ اور دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ قائم رہے، اس کے اندر کوئی ڈگمگاہٹ، آخر ثقیل کلام ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ثقیل کلام ہے، لہذا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ پر کہیں بوجھ نہ ثابت ہو۔ یہ سمجھ ہے کتنی اللہ نے حکمتیں بیان کی؟ 2۔ پہلی حکمت کیا ہے کہ کافروں کی طرف سے اعتراض آئے تو ادھر ہماری طرف سے جواب آئے۔ ادھر آ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اگر تیری طرف سے تیر آئے گا تو ہماری طرف سے جگر آئے گا، اگر ان کی طرف سے اعتراض آئے گا تو ہماری طرف سے اس کا جواب آئے گا۔ فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ تاکہ آپ کے اوپر یہ ثقیل کلام
کہیں بوجھل نہ ثابت ہو، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کریں کہ نثبت بہ فؤادک، نثبت بہ فؤادک، ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا، ثابت رکھنا چاہتے ہیں، جمانا چاہتے ہیں۔ تو بھائیو اس ایک آیت کے اندر دیکھیں کتنی باتیں اللہ نے بتائیں، 3۔ پہلی بات کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، کسی اور نے نہیں نازل کیا، نہ آپ نے خود بنایا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، کسی اور پر نازل نہیں کیا۔ اور تیسری بات ہم نے یہ یک بار نازل نہیں کیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی۔ یہ 3 باتیں اللہ نے ایک چھوٹی سی آیت میں بیان کی۔ فرمایا فاصبر لحکم ربک، تو آپ جو ہے نا صبر کریں اپنے رب کے حکم کی خاطر۔ کس کی خاطر صبر کریں؟ کہ ہمیں میرے رب نے کہا ہے صبر کرنا ہے، بس میں صبر کر رہا ہوں، سمجھے نا؟ آپ صبر کریں اپنے رب کے۔ ایک مومن کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی ہوتا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، وہ روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، وہ حج اور عمرہ کرتا ہے تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر، وہ اگر کلاس پڑھنے آتا ہے، پڑھانے آتا ہے تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر، وہ خرچ کرتا ہے تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ لہذا اے نبی آپ صبر کریں، اور صبر بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور آپ نہ بات مانیں ان کافروں میں سے کسی گناہ گار کی، اور نہ آپ بات مانیں کسی بہت بڑے ناشکرے کی۔ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو یاد ہے کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ 3 آپشن لے کر آئے تھے، وہ بات یاد ہے نا؟ ہاں جی۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ، ہم نہ تیری دعوت سن سن کر تیری تبلیغ، ہم بڑے پریشان ہیں، لہٰذا ہم نہ 3 باتیں آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے نا، تیرا مقصد ہے، تیرا ٹارگٹ ہے، کوئی تو یہ ارادہ رکھتا ہے، تو ہم عرب کے اندر کسی بڑی خوبصورت لڑکی سے تیری شادی کر دیتے۔ ایک آپشن یہ ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو ہم مال و دولت، سونے اور چاندی کے ڈھیر لا کر تیرے قدموں میں رکھ دیتے۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر تیسری بات یہ ہے، اگر تو بادشاہت کا بھوکا ہے، عہدے کا بھوکا ہے، تو ہم آپ کو پورے عرب کا بادشاہ مان لیتے ہیں، ہم ایسی مہم چلاتے ہیں کہ پورے عرب کا تجھے بادشاہ بنا دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں پیشکشیں سن کر کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ظالموں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں آیا کس لیے۔ میرا مقصد نہ شادی ہے، نہ میرا مقصد مال و دولت ہے، نہ میرا مقصد منصب، عہدہ اور حکومت ہے، میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہی نہیں۔ بھائی بات سمجھے نا؟ ایک دفعہ ایک اور آپشن لے کر آگے کیا کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوچا ہے ہماری اور آپ کی جو ٹسل چل رہی ہے نا، اس کو کسی طرح بند کرنا چاہیے، اس کا کوئی منطقی انجام ہونا چاہیے، لہٰذا ہم آپ کے پاس یہ ایک آفر لے کر آئے ہیں کہ چلو 1 سال تو ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کر، اور 1 سال ہم تیرے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ سمجھ آئی؟
یہ بھی ایک آفر لے کر آئے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما، اور اللہ نے یہاں بھی وہی بات بتائی نا کہ ولا تطع منہم آثما او کفورا، آپ نے ان میں سے کسی گناہگار اور کسی ناشکرے کی بات نہیں ماننی، آپ نے بس تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، واعظ و نصیحت کا کام آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے لوگوں کے ماتھے کے تیور نہیں دیکھنے، لوگوں کے ماتھے کی شکنیں نہیں دیکھنی، لوگوں کا اتار اور چڑھاؤ نہیں دیکھنا، لوگوں کے غیظ و غضب کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ نے اس کے لیے کسی کو خاطر میں نہیں لانا، بلکہ آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر یہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے نا تو ہماری طرف سے گارنٹی ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، ہاں ہم بچائیں گے آپ کو، ہم حفاظت کریں گے، ہم سیکیورٹی کریں گے آپ کی۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے، ایک کافر کو موقع مل گیا اور آپ اس وقت تھے بھی صحابہ سے الگ اکیلے، تو کافر آیا اور آ کر تلوار پکڑ کے نا نبی کہتا ہے بتا میں یعصمک منی، کون تجھے مجھ سے بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اللہ مجھے بچائے گا تجھ سے۔ اچھا بس اتنی بات کرنا تھی کہ اس کے ہاتھ سے وہ جو تلوار ہے نیچے جا گری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی، فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ ہنسنے لگ گیا۔ یہ آدمی بعد میں مسلمان ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر ایک یہودن نے، جو مرحب کی بہن تھی، نام اس کا زینب تھا، مرحب جانتے ہیں نا جو خیبر کا جو سردار تھا، تو مرحب کی بہن زینب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا کر آپ کو شہید کرنا چاہا۔ جب آپ کھانا کھانے لگے ایک آدھ لقمہ لے بھی لیا، پھر اللہ نے فوراً بتا دیا کہ نہ یہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، اور اللہ نے اس زہر کا اثر روک لیا۔ جتنا کچھ زہر اندر گیا تھا اس کا اثر اللہ نے روک لیا۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دفعہ جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، منافقوں نے باقاعدہ پروگرام بنایا کہ آپ کو اس طرح نا باتوں میں لگا کر ذرا دور الگ لے جائیں گے اور وہاں جا کر قتل کر دیں گے، تو بعد میں کہیں گے پتہ نہیں کون قتل کر گیا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک پروگرام ترتیب دیا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ منافق جو آپ کے ساتھ ہے نا اس طرح کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، فرمایا وہ اپنے اس گندے ارادے پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مواقع پر بچایا۔ ہجرت کر رہے ہیں، پیچھے کون آ رہا تھا؟ سراقہ بن مالک۔ جب بالکل قریب آیا اللہ نے اس کا گھوڑا ہی زمین کے اندر دنسا دیا، ہے نا یہ واقعہ۔ فرمایا کہ اے نبی آپ نے کافروں میں سے کسی بے ایمان کی بات نہیں ماننی اور آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، دعوت دیتے رہنا ہے، تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ آپ کی سیکیورٹی کا، تو لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں، لوگوں سے ہم آپ کی۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اور یاد کیجئے اپنے رب کے نام کو بکرتن، بکرتن یعنی پہلے پہر، وَأَصِيلًا اور پچھلے پہر۔ اب پہلے پہر میں کم از کم فجر تو آ ہی گئی نا، کم از کم، اور پچھلے پہر میں ظہر اور عصر آ گئی۔ بعض نے یہاں سے مراد یہ 3 نمازیں لی ہیں۔ یہ کتنی نمازیں؟ ایک فجر کی نماز، ایک ظہر اور عصر کی۔ ظہر جو ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے، اور عصر اس وقت پڑھی جاتی ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو نمازیں ہیں آپ نے یہ پڑھنی ہیں، وَسَبِّحْ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اچھا 3 نمازیں ہو گئیں۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت بھی، فَاسْجُدْ لَهُ تم اس کو سجدہ کرو۔ اب رات پڑ جاتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو رات، قرآن میں آتا ہے نا ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ سحری کے وقت روزہ رکھو، اور کب تک تم نے کھانا نہیں کھانا؟ الی اللیل، رات تک، مطلب غروب آفتاب۔ جب سورج غروب ہو گیا تو لیل شروع ہو گئی۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت بھی۔ تو رات کے وقت جو ہے نا ایک مغرب پڑھی جاتی ہے اور ایک عشاء۔ فرمایا رہ گئی تہجد، فرمایا وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور پھر اس کی پاکیزگی بیان کر لمبی رات، یعنی نماز تہجد پڑھ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور امت کے لیے نفل ہے۔ تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی اور امت کے لیے۔ اچھا میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے آپ نے سننی ہے بڑی توجہ سے۔ بھائی قرآن کی ان 2 آیتوں سے نماز فجر کا بھی ثبوت مل گیا، نماز ظہر کا بھی مل گیا، نماز عصر کا بھی مل گیا، نماز مغرب کا بھی مل گیا، نماز عشاء کا بھی، اور نماز تہجد کا بھی۔ لو دیکھ لو، 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور اللہ نے ساری نمازوں کا تذکرہ کر دی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ نبی کریم سے۔ اس قرآن کا جو مطلب ہے وہ سب سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ان سے زیادہ بہتر کوئی مطلب جانتا ہے؟ وہ تو یہ تو نازل ہی ان پر ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کو باقاعدہ نظام یعنی جو ہے نا نماز کے اوقات بیان کیے۔ فرمایا فجر تم نے اس وقت پڑھنی ہے، ظہر تم نے اس وقت پڑھنی ہے، پھر عصر اس وقت پڑھنی ہے، یہ مغرب کا ٹائم ہے، یہ عشاء کا ٹائم ہے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں اور آپ مسلم اٹھائیں، ابو داؤد ترمذی نسائی اٹھائیں، وہاں پر باقاعدہ نمازوں کے اوقات کا سارا بیان موجود ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ لیکن کئی ایسے کئی بدبخت کہہ لیں، بے ہدایتیں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں جی نماز کے وقت 5 نہیں ہیں 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 3 وقت ہیں نمازوں کے۔ اچھا وہ 3 وہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایک وقت ہے اس کو کہتے ہیں ظہرین، اور ایک وقت ہے اس کو کہتے ہیں مغربین، اور ایک ہے فجر۔ بس یہ 3 وقت ہیں نمازوں کے۔ ظہر کے وقت عصر بھی ساتھ پڑھو، اور مغرب کے وقت عشاء بھی ساتھ پڑھو، اور ایک فجر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں یہ آتا ہے، قرآن میں یہ آتا ہے کہ صرف 3 وقت ہیں۔ دیکھو اللہ کا قرآن کہاں سے ثابت کرو گے کہ قرآن میں یہ آتا ہے صرف 3 وقت ہیں؟
قرآن بھی اگر پڑھ کے دیکھ لو تو قرآن نے اتنا کہا ہے کہ صبح کے وقت یعنی پہلے پہر اور پچھلے پہر اور رات کے وقت، تو پہلے پہر کے اندر آ گئی فجر، پچھلے پہر میں آ گئی ظہر اور عصر، اور رات میں آ گئی مغرب اور عشاء۔ یہ تو ایک اجمالی تذکرہ ہے نا 5 نمازوں کا، تو تفصیلی بیان آ گیا حدیثوں میں، کیونکہ حدیث قرآن کی تفصیل ہے، حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی؟ لیکن یہ جناب ایسے بس اذانیں بھی 3 ہی دیتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو 3 بھی نہیں دیتے۔ اچھا پھر وہ اذان بھی دیں گے تو اذان دے کر چلے جاتے ہیں، نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، یقین مانے کوئی نماز نہیں پڑھتا، سمجھے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بالکل قرآن سے بھی 5 نمازیں ثابت ہیں اور حدیث سے بھی 5 نمازیں ثابت ہیں، اور 5 نمازوں کے اوقات بھی ثابت ہیں کہ یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، یہ عشاء کا وقت ہے۔ یہ باقاعدہ احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنی من مانی کرنی ہے، جنہوں نے اپنے امام کے پیچھے چلنا ہے، جنہوں نے اپنی فقہ پر عمل کرنا ہے، ان کو قرآن سے کیا لگے، ان کو حدیث سے کیا لگے؟ ان کو نہ قرآن سے غرض ہے نہ حدیث سے غرض ہے، سمجھے نا؟ فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کیجئے، ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا بکراتن، پہلے پہر۔ وہ آپ اکثر کئی جگہ پڑھتے ہیں نا AM، گھڑیوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور آگے لکھا ہوتا ہے PM، تو یہ بکراتن جو ہے یہ AM ہے، اور جو اصیلہ ہے یہ PM ہے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی جب سورج غروب ہو جائے تو فَاسْجُدْ لَهُ، تو اس کو سجدہ کریں، اور آگے کیا فرمایا؟ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کریں لمبی رات، لمبی رات اس کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔